صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا رکوع نمبر 24 اور چھٹے پارے کا رکوع نمبر 4 میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ، پھر اس کی تفسیر اور علمی نکات، اور ترجمے میں کچھ مختصر گرامر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. لن یستنکف، استنکف یستنکف استنکافن، استخرج یستخرج استخراجن کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے عار محسوس کرنا، شرمندگی محسوس کرنا. لن یستنکف المسیح، ہرگز ہرگز شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، عار محسوس نہیں کریں گے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. ان یکون عبدا للہ، یہاں فی معذوف ہے، یعنی اس بات میں، فی ان یکون، اس بات میں ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. اللہ کے بندے ہونے میں عیسیٰ ابن مریم کو کوئی عار محسوس نہیں ہوگی. ولا الملائکۃ، اور نہ فرشتوں کو اس چیز میں کوئی عار محسوس ہوتی ہے. ولا المقربون، وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. ومن یستنکف، اور جو بھی عار محسوس کرے گا، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت میں یعنی اللہ کا غلام بننے میں، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم، حشر یحشر جمع کرنا، میدان حشر کو حشر اس لیے کہتے ہیں نا، اس میں سب جمع ہو جائیں گے. فسیحشرہم، تو عن قریب اللہ ان کو جمع کرے گا، الیہ، اپنی طرف، جمیعا، سب کے سب کو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، وفا یوفی توفیتاً، وفا یا یوفیو کی طرح، پورا پورا بدلہ دینا، پورا پورا عطا کرنا. وفا کا لفظ کئی بار گزر چکا ہے. سبح یسبح کی طرح. فَيُوَفِّيهِمْ، تو اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا. اجورہم، ان کو اللہ پورا پورا دے گا. اجورہم، ان کا اجر، ان کے اجور یعنی بہت سارے اجر، جو ہر نیکی پہ الگ الگ اجر. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید بھی ان کا میں اضافہ کرے گا، یعنی اور زیادہ بھی دے گا، جتنا عمل ہوگا اس سے کئی گنا بڑھا کے دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی، یعنی اللہ کی عبادت سے ذلت محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو دے گا عذاب الم والا، دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ، وجد یوجدو تھا اصل میں، پانا، موجود پانا، یوجدو کو یجدو پڑھا جاتا ہے. وَلَا يَجِدُونَ، اور وہ لوگ نہیں پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، یعنی اللہ کے سے بچنے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور دوست. ولی بھی قریبی کو کہتے ہیں، آپ کے جو قریب رہنے والا، کوئی قریبی مددگار اور نہ کوئی مددگار ہوگا ان کے لیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس، برہان، واضح دلیل آ چکی ہے تمہارے پاس، بہت واضح، برہان کہتے ہیں کھلی دلیل جو آنکھوں سے دیکھی جائے، بہت واضح دلیل آ چکی ہے تمہارے پاس، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم، اور نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف، نورم مبینہ، بالکل واضح نور، واضح روشنی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے تھام لیا انہوں نے اللہ کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو عن قریب اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو، فی رحمت، ایک رحمت میں، منہ جو اللہ کی طرف سے ہوگی، وفضل، اور فضل میں داخل کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، الیہ، اپنی طرف، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور اللہ ان کی رہنمائی کرے گا، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیمہ، سیدھے راستے کی، یعنی سیدھے راستے پہ چلا کے اللہ ان کو اپنی طرف لائے گا. یستفتونک، یہ لوگ آپ سے استفتاء کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اصل میں تھا یستفتیونک، یستخرجونک کی طرح. قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہیں جواب دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے نہ والدین ہوں، نہ اولاد ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی، تو یعنی لاوارث ہو گیا نا ایک طرح کا، نہ ماں باپ ہیں، یعنی باپ دادا بھی نہیں ہے، ماں اور نانی وغیرہ بھی نہیں ہے، اور آگے بیٹا بیٹی بھی اور پوتے بھی نہیں ہیں اس کے، تو یہ اولاد.
وراثت کی اچھا سوری میں ترجمہ کر رہا ہوں، پھر تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. ان امرؤن ہلاکا، ان کا معنی اگر، امرؤن مرد، تو ملا کے پڑھیں گے ان امرؤن، الف سائلنٹ ہو گیا. ان امرؤن ہلاکا، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، لیکن اس کی ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو ملے گا، بہن کے لیے ہوگا نصف ما، اس چیز کا نصف ترکا جو بھائی چھوڑ کر گیا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث بنے گا. یعنی اگر بہن مری ہے تو بھائی وارث بنے گا. إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، بشرطے کہ اس بہن کے بھی کوئی اولاد نہ ہو، تو پھر بھائی وارث بن جائے گا. فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اور اگر ایک کے بجائے دو بہنیں ہوں، کانتا وہ دونوں ہوں، اثنتین دو، فلہما تو ان دونوں بہنوں کے لیے الثلثان دو ثلث، یعنی 2/3، ایک ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، ایک تہائی کو، تو 2/3 ملے گا ان کو. مما ترک، مما اصل میں من ما تھا، اس وراثت میں سے جو بھائی چھوڑ کر گیا ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر وہ اخوہ ہوں، یعنی اخ کی جمع اخوہ آتی ہے، ایک کے بجائے یعنی ایک بھائی یا ایک بہن کے بجائے اخوہ ہوں، زیادہ بھائی ہوں، رجالن جس میں مرد بھی ہوں، ونسان اور عورتیں بھی ہوں. یعنی ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں، یا ایک عورت مرتی ہے اور اس کے زیادہ بھائی بہن ہوں، جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی، یعنی بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی ہوں. فَلِلذَّكَرِ، تو پھر مرد کو ملے گا مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے برابر، یعنی دو بہنوں کے برابر بھائی کو ملے گا. یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، ان تضلوا، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہماری صورت بھی ختم ہو رہی ہے یہاں پہ. سورہ نساء کی یہ آخری آیتیں تھیں جس کا میں نے ترجمہ کیا. اب میں انشاءاللہ ان کی آخری رکوع ہے یہ، تو اب میں انشاءاللہ اس کی آپ کے سامنے تفسیر پیش کرتا ہوں. پچھلے رکوع میں توحید کا بیان چل رہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ نے اہل کتاب سے خطاب کیا کہ تم رک جاؤ اس بات سے کہ ان کو معبود قرار دو، ان کو اللہ کا جزو قرار دو، اس بات سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس عیسیٰ کو خوش کرنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو نا، ان کو خدا کا حصہ بنا دیا تم نے، خود وہ عیسیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے. جیسے کہ آج کل مذہبی رہنما جو حقیقت میں پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کی قبروں پہ لوگ سجدے کر رہے ہیں، تو خود وہ صاحب قبر کو خوشی نہیں ہوتی کہ مجھے سجدہ کرو. یعنی یہ تو بڑی حماقت ہو گئی نا، کہ اللہ بھی خوش نہیں ہو رہا اور جس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہو رہا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ تم نے ان کو بیٹا بنا دیا اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو، بلکہ عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے بندے تھے اور ان کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں، بلکہ یہ چیز ان کے لیے قابل فخر تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا غلام ہوں. اس لیے اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح، ہرگز مسیح علیہ السلام آر محسوس نہیں کریں گے اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. وللملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو یہ بھی کفر تھا. تو فرشتے بھی اللہ کا غلام بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم بھی. اور کیونکہ اللہ کا اعلان ہے، قاعدہ ہے، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو بھی اللہ کا غلام بننے میں آر محسوس کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں آر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ تکبر ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا، بلکہ اللہ اپنی طرف سے اضافی بھی دے گا ان کو. اور جنہوں نے آر محسوس کی تھی اللہ کا بندہ بننے میں، وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنا رہے تھے، اپنی طرف لے کر آ رہے تھے اللہ کے پاس لے جانے کے بجائے، اور تکبر کر رہے تھے، تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. تو عیسیٰ ابن مریم تو عذاب سے محفوظ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات میں خوشی محسوس کریں کہ تم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور تم ان سے مرادیں مانگتے ہو؟ تو یہ کیسے، یہ وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کا تو انجام بہت برا ہے قیامت کے دن. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جو لوگ اللہ کا بندہ بننے میں آر محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ قیامت کے دن کوئی ولی مددگار نہیں پائیں گے. اور اللہ اس لیے مدد نہیں کرے گا کہ وہ تو خود عذاب دینے والا ہوگا. یا ایھا الناس، کیونکہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے نا، تو اب اللہ نے بار بار ساری دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں. پہلے اللہ نے پچھلے رکوع میں خطاب کیا، اے لوگو تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں. اب اللہ نے اسی بات کو دوسرے انداز سے بیان کی. قرآن کی بلاغت ہے، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے سارے انسانوں،
قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے. یعنی برہان، یہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن، یہ معمولی دلیل نہیں ہے، کھلی دلیل ہے. برہان کہتے ہیں ایسے 2 اور 2 4 کی طرح آپ نے واضح کر دیا کسی چیز کو. یعنی ہم نے حق اور باطل کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا ہے. ساری دنیا کے سارے انسانوں، بہت واضح دلیل آ چکی ہے تمہارے پاس. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور کھلا ہوا نور ہم نے تم پہ نازل کر دیا ہے. نور، واضح نور. کیا مطلب؟ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ روشنی دے بھی رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اور ایک ہوتا ہے بہت سخت اندھیرے میں آپ ایک بہت بڑی پاورفل لائٹ لگا دیں جس سے ایک دم آپ کے سامنے جنگل میں روشنی ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے. تو انسان کو کن اصولوں پہ زندگی گزارنی چاہیے، وہ کن اصولوں پہ زندگی گزار کے اچھا انسان بن سکتا ہے، کن اصولوں کو توڑ کے برا بن سکتا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ایک آسمان سے ایک اتنا بہترین چراغ نازل کیا ہے کہ جس کے چراغ ہونے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. نہیں، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح حق اور باطل کو واضح، دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی، ایک مثال دی جاتی ہے نا، اس کی طرح حق اور باطل کو واضح کر رہا ہے. جس کو سورہ فرقان میں کیا کہا؟ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان نازل کیا، یعنی حق اور باطل میں بالکل تمیز کرنے والی کتاب نازل کر دی اس نے. تو آپ دیکھیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے آج کیسی گمراہیوں میں ہے نا، پورا خاندان نظام برباد ہو گیا، شرابیں پی رہے ہیں اور سود کو پوری دنیا میں نافذ کر کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا دنیا کی، اور ہومو سیکس کو حلال کر دیا. جو گند معاشرے میں ہو رہا ہے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کیا جا رہا ہے، کیوں؟ ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جو آپ کے سب سے بڑے محسن تھے ان کے حقوق کے لیے کوئی تنظیم نہیں اٹھتی، اور گرل فرینڈ کے حقوقوں کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ عورت جو ماں کے روپ میں تھی اس کے حق کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. عورت ہونے میں سب سے بڑا مقام تو یہ کہ وہ آپ کی ماں ہے، تو ماں ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور جوان ہونے کی حیثیت سے اس کے لاکھوں کروڑوں حقوق ہیں. تو یہ عجیب بوکھلاہٹ کا شکار ہے دنیا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت واضح نور تم پر نازل کر دیا، یعنی قرآن نازل کر دیا. پھر اللہ پھر خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو گیا نا، دیکھو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی رہنمائی میں نیک عمل کرو گے تو میں آخرت میں بڑا نوازوں گا تمہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا. مضبوطی کا مطلب یہ جو لڑکنا پن ہے نا جو آج جس میں مسلمان مبتلا ہیں، یہ نہیں کرو کہ ادھر مسلمان ہیں پھر تھوڑا سا غیر مسلموں کی طرف مائل ہو گئے. پھر وہ ہے نا کہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی. یعنی ادھر اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی رسومات کو بھی فالو کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے واعتصموا بھی، مضبوطی سے پھر اسی کو تھام لو کہ جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ذاق طعم الایمان. جو اس پہ راضی ہو گیا نا، مطمئن ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ خوش ہو گیا. خوش کا مطلب مطمئن، کہ اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا، اس کو لذت محسوس ہوگی اس میں پھر اسلام پر عمل کرنے میں. تو واعتصموا بہ کا یہ مطلب ہے. بس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے اللہ کو تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، عن قریب اللہ ان کو رحمت میں داخل کرے گا جو رحمت اللہ کی طرف سے ہوگی. وَفَضْلٍ، اور فضل میں داخل کرے گا، یعنی مزید فضل بھی دے گا. رحمت کا مطلب ہے کہ گناہوں کو معاف کرے گا. جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو پھر یعنی آپ اپنے ٹریک صحیح کر لیں تو پھر اگر کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی رہیں گی تو اللہ کی رحمت بھی. دیکھیں رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی پہ ترس کے وقت جو آپ کی کیفیت بنتی ہے. جیسے آپ نے کسی بیمار جانور کو دیکھا، ہمیں ایک رحم آتا ہے نا دل میں، یعنی اس پہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس مصیبت سے ہم اس کو نکالیں، دل نرم ہو جاتا ہے ہمارا. تو اللہ جب رحم کرتا ہے تو اس کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ رحم کا مطلب کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اب ہم سزا کے مستحق ہیں، لیکن اللہ کو ہم پہ ترس آ گیا کہ میرا بندہ ہے مجھ سے گڑ گڑا رہا ہے، یا نہیں بھی توبہ کر رہا کہ چھوڑو اس کی اس کوتاہی کو میں معاف کروں، کیسے آگ میں ڈالوں اس کو میں. تو یہ رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو اللہ سے رحمت مانگتے تھے، مگر امتیوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے رحمت کی دعا کریں.
کیونکہ اس میں ایک قسم کی بے ادبی ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. کیا مطلب؟ اس میں یہ میسج گویا جا رہا ہے کہ نبی کی حالت بہت معاذ اللہ نقل کفر ایک عجیب مشکل میں ہے اور اللہ آپ پہ ترس کھائے. تو چونکہ اس میں بے ادبی کا عنصر تھا اس لیے امتیوں کو منع کر دیا کہ آپ نبی کے لیے یوں دعا کرو اللہم اغفر لی محمد یا اللہم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے دعا مانگنی اللہم صلی علی محمد. صلی کا مطلب رحمت سے اوپر کی چیز، یعنی اضافی اللہ کی طرف سے نعمتیں. تو اس میں ادب کا، بے ادبی کا خطرہ تھا اس لیے امت کو. لیکن نبی نے اپنے لیے رحمت کی دعائیں مانگی ہیں، کیونکہ نبی کا جو اللہ سے تعلق ہے اس میں تو جتنی تواضع اختیار کی جائے، جتنے قسم پرسی کا اظہار کیا جائے وہ اللہ کو یہ بات پسند ہے. تو نبی اپنے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن امت کو منع کیا کہ درود پڑھا کرو. درود کا مطلب صلاۃ کا لفظ استعمال کیا کرو جو اضافی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن نبی کے علاوہ پوری امت کے لیے رحمت کی دعا مانگی جائے گی، کیونکہ کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے اور وہ قابل ترس ہو سکتا ہے گناہ کے بعد کہ اس کو سزا ملنے والی ہے. انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کی بھی بڑی اسلام نے احتیاط سکھائی ہے کہ الفاظ ایسے استعمال نہ کیے جائیں جس سے بے ادبی کا عنصر ہو. خیر، اللہ نے فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی طرف سے رحمت میں داخل کرے گا. وہ فضل کا معنی کہ رحم بھی کھائے گا تم پر اور فضل اضافی بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں تھے، وہ بھی تمہیں دے گا اضافی نعمتیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور اللہ ان کو ہدایت دے گا الیہ اپنی طرف سیدھے راستے کی، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، ایسا سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہوگا اس راستے کی ہدایت دے گا، اپنی طرف لائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے ہدایت کی راہیں اور کھلتی چلی جاتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جنگل میں کھڑے ہوں، اندھیرا ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا راستہ کدھر ہے، اچانک ایک لائٹ ہو گئی اور آپ کو پتہ چل گیا یہ سیدھا راستہ ہے. اب آپ پریشان ہو کہ بھئی اس سیدھے راستے پہ چلا تو مجھے 1 کلومیٹر تک تو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ آگے راستہ کون سا ہے. تو ہم کیا ترغیب دیں گے ایسے آدمی کو؟ بھائی تو اس راستے پہ چلنا شروع کر، جیسے جیسے یہ والا راستہ تیرے لیے اللہ نے واضح کر دیا، روشنی آ گئی، تو تو جب اس ٹریک پہ چلے گا تو آگے بھی راہیں کھلتی چلی جائیں گی، آگے بھی سائن بورڈ ملیں گے کہ اب تو نے رائٹ ٹرن کرنا ہے یا لیفٹ پہ ٹرن کرنا ہے، تو چل تو صحیح. تو جب انسان جتنی یعنی آپ کو حق بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، اتنی کو فالو کریں تو جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ مطلب ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ آل عمران میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. حالانکہ اہل ایمان تو روشنی پہ آ چکے ہیں نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ایمان والوں کو روشنی میں لاتا ہوں. کیا مطلب؟ جس روشنی پہ وہ ہیں جب اس پہ وہ چلتے ہیں تو اور روشنیاں ہوتی ہیں ان کے لیے، اور راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کا دوست طاغوت ہے، طاغوتی قوتیں ہیں، شیطان ہے. یخرجوہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کر آتا ہے. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، جو روشنی تھی ان کے پاس، جتنا پتہ تھا صحیح کا اس کو بھی فالو نہیں کیا تو مزید گمراہیوں میں چلتے چلے جاتے ہیں. یعنی جتنا حق کا پتہ تھا نا، جب اس کو فالو نہیں کیا تو جو پتہ تھا وہ بھی غائب ہو جاتا ہے ان سے. یعنی جو صحیح راستہ معلوم تھا اس سے بھی اندھے ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جنگل میں کھڑے ہوں، روشنی ہو گئی، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. اب آپ سیدھے راستے پہ اس لیے نہیں چل رہے کہ آگے کا مجھے پتہ نہیں کہ بھئی کیا ہے، آگے تو راستہ نظر نہیں آ رہا، اس بیس پہ آپ غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہو. حالانکہ جتنا صحیح نظر آ رہا ہے اتنے تو چلو نا، لیکن اس پہ بھی اگر نہیں چل رہے تو مزید اندھیروں میں چلے جاؤ گے. کیا مطلب؟ جتنا پہلے سیدھا نظر آ رہا تھا نا راستہ، اب وہ بھی نظر آنا بند ہو جائے گا. اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تھوڑا سا سیدھا راستہ جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ بھی کہاں ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ اہل ایمان کو مزید ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اہل کفر جو سیدھے راستے کو بالکل بھی فالو نہیں کرتے ان کو مزید گمراہیوں میں دھکیل دیتا ہے. تو یہ دنیا میں سزا ملتی ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. يَسْتَفْتُونَكَ، اس صورت کے شروع میں بھی اللہ نے وراثت کے حکام بیان کیے، درمیان میں بھی اللہ نے وراثت کے حکام بیان کیے، اور اب اس صورت کی آخری آیت بھی وراثت کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں مالی حقوق بہت اہمیت کے حامل ہیں. حالانکہ دیکھیں ٹاپک بالکل چینج ہو رہا ہے، کہاں توحید کی بات، کہاں اہل کتاب کو خطاب، کہاں ساری دنیا کے انسانوں کے خطاب کے اسلام لے آؤ،
اور سورہ نساء کی آخری آیت ختم کس پر ہو رہی ہے؟ وراثت پہ، اور اس میں بھی بہن کی وراثت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شروع میں بھی اللہ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی، یتیموں کی اور عورتوں کی، درمیان میں بھی عورتوں اور یتیموں کی، اور شروع میں جو یتیموں کی بات کی اس میں بھی یتیم بچیوں کی بات کی ہے سورہ نساء کے شروع میں، درمیان میں بھی یتیم بچیوں کی بات کی، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ بہن کی وراثت کا حصہ بیان کر کے اس ٹاپک کو ختم کر رہے ہیں۔ اس سے حالانکہ بظاہر کوئی ربط نہیں ہے، تو یہی ربط ہے اس کی اہمیت کو بتانا کہ میں اپنے میں اللہ گویا بزمان حال ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں جس ٹاپک کو سورہ نساء میں لے کے چل رہا ہوں کہ توحید کا ٹاپک ہے، عیسائیوں سے خطاب ہے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے خطاب ہے، اس کو بالکل چینج کر رہا ہوں، وراثت پہ لا رہا ہوں، تاکہ سورہ نساء کی ابتدا بھی وراثت سے اور یتیم بچیوں کے حقوق سے اور عورت کے حقوق سے، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی یہی ایک بہترین ربط ہے جس میں بلاغت چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یستفتونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا تھا؟ خاص قسم کا سوال تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف بہنیں تھیں، آپ کے والد بھی نہیں تھے، آپ کی کوئی والدہ بھی نہیں تھیں، آپ کے اولاد بھی نہیں تھی، تو آپ کو فکر ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد میری بہنوں کو میری وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ایسے شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے عربی میں، جس کے نہ باپ دادا ہوں نہ اولادیں ہوں، یعنی کوئی وہ وارث نہ ہو جو عام طور پہ وارث ہوتا ہے، وہ والا وارث نہ ہو، صرف بہنیں ہوں یا بھائی ہوں۔ تو یہ سوال صحابہ نے نبی سے کیا تھا، تو اس کا جواب اللہ نے دیا، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ پہلے بھی فتویٰ دیا تھا لیکن وہ ان بہنوں کے بارے میں جو ماں شریک بہن بھائی ہیں، اب جو سگے بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں فتویٰ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ پہلے جو کلالہ کا تذکرہ گزرا تھا نا، ان میں ان بہن بھائیوں کا تذکرہ تھا کہ جو ماں شریک بہن بھائی ہوں، ان کو کتنی وراثت ملے گی، یعنی آپ کی کوئی ایسی بہن ہے کہ آپ کی اور اس کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے۔ اب جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی باپ سب کا ایک ہو یا ماں باپ دونوں ایک ہوں، ان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کے اولاد نہ ہو، یہاں تذکرہ ہے اولاد نہ ہو، لیکن کلالہ سے پتہ چلتا ہے کہ باپ بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو جو کچھ بھائی چھوڑ کر جائے گا اس کا آدھا بہن کو ملے گا۔ دیکھیں جب کوئی شخص مرتا ہے اور اس کی اولاد میں اکلوتی بیٹی ہو تو ایک بیٹی کو آدھی وراثت ملتی ہے، باقی دوسرے مرد رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جو قریب ترین مرد ہوتے ہیں، جس میں چچا ہے، چچا زاد بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب بیٹی بھی نہیں ہے تو بہن پھر بیٹی کے قائم مقام ہو گئی، یعنی اکلوتی بہن ہے تو اب کیا ہوگا کہ وہی بیٹی کے قائم مقام ہے۔ بیٹی کو آدھا ملتا تو اب بیٹی کو نہیں ملے گا بلکہ بہن کو۔ تو کتنا نیچر کے قریب اللہ نے اصول بیان کیا کہ بھائی آپ کی جب کوئی سگی بیٹی نہیں ہوتی تو آپ جو محبت بیٹیوں کو دیتے ہیں وہی عموماً اپنی بہن سے اس کے قریب قریب وہی محبت ہوتی ہے، وہ بھی محرم رشتہ، یہ بھی محرم رشتہ، اور بیٹی کے بعد سب سے قریبی محرم رشتہ بہن کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ یعنی بالکل نیچر بھی یہی چاہتی ہے انسان کی، اگر بیٹیاں نہ ہونا تو انسان چاہتا ہے کہ پھر میری بہنیں میری بیٹیوں کے قائم مقام ہے، کیونکہ بھائی انہی کی کفالت کرتا ہے، ان کے لیے وہی کچھ سوچتا ہے جو باپ بیٹیوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بھائی بھی بہنوں کے رشتوں کے لیے ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں جیسے باپ بیٹیوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر باپ موجود نہ ہو تو بھائی باپ ہی کے قائم مقام ہوتا ہے بہنوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی بہن ہو تو بہن کو آدھا ملے گا اس بھائی کے حصے میں سے، باقی آدھا کہاں جائے گا؟ یہ واضح عصبہ میں جائے گا، یعنی جو مرد رشتہ دار ہیں، چچا، چچا زاد بھائی وغیرہ، جس کی تفصیل دوسرے مقام پہ میں بیان کر چکا ہوں یا علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ بھائی اس کا وارث بنے گا۔ یعنی اگر معاملہ الٹا ہو جائے، ایک ہی بھائی اور ایک ہی بہن ہے، بھائی کے انتقال کے بجائے بہن کا انتقال ہو جائے تو بھائی اس کا وارث بن جائے گا۔ إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کے اولاد نہ ہو، یعنی وہ بھی کلالہ ہو۔ اولاد نہ ہو کا مطلب ماں باپ بھی نہ ہو، کیونکہ کلالے کے لفظ میں اللہ نے ماں باپ کی بھی نفی کر دی ہے کلالہ کے لفظ میں۔ تو یعنی وہ وارث بنے گا، ٹوٹل وارث یہ بنے گا۔ کیا مطلب؟ بہن اگر مرے گی تو پھر پوری جائیداد اس کی بھائی کو ملے گی، بھائی مرے گا تو آدھی بہن کو ملے گی، کیونکہ عورت کا حصہ آدھا ہوتا ہے، باقی دوسرے رشتہ داروں میں۔ لیکن بہن کا انتقال ہوا اور اس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے، تو پھر پوری وراثت کنورٹ ہو جائے گی بھائی کی طرف، یعنی شوہر بھی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ شوہر کا حصہ پھر نکالا جاتا ہے۔ تو یہ پوری وراثت مل جائے گی بھائی کو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بہنیں دو ہوں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے وارثوں میں صرف دو بہنیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ،
تو بھائی جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے بہن کو اس کا دگنا ملے گا، 2/3 ملے گا، یعنی 66.66% بہنوں کو ملے گا، باقی 33.33% یہ عصبہ میں جائے گا۔ عصبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر یعنی جو مرد جس کا انتقال ہوا ہے نا اس کے قریب ترین میل رشتہ دار، مرد رشتہ دار، چونکہ باپ اور بیٹا تو ہے نہیں، دادا اور اولاد بھی نہیں ہے تو پھر، اور بھائی بھی نہیں ہے تو پھر وہ چچا میں جاتا ہے، چچا نہ ہو تو چچا کے بیٹوں میں، جس کی تفصیل آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر بندے کا انتقال ہو جائے اور اس کی 2 بہنیں ہوں تو 2/3، 2 سے زیادہ کا بھی یہی حکم ہے کہ تو ان کو 2/3 ملے گا، 2 سے زیادہ کا آگے حکم آ رہا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر وہ کئی بھائی ہوں، رجالن و نساء، اور اس میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں۔ عورت کے لیے اخوا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اخوات کا استعمال ہوتا ہے، لیکن صنعت تغلیب اس کو کہتے ہیں کہ صیغہ وہ استعمال کیا جو مرد کے لیے، کیونکہ دونوں صیغے ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے، لیکن رجالن و نساء میں بتا دیا کہ یہاں بھائیوں سے مراد صرف میل نہیں ہے بلکہ فیمیل بھی ہیں جن کو بہن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اگر وارثین صرف بھائی ہوں جن میں یعنی زیادہ ہوں، رجالن و نساء جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، یعنی یہ کنڈیشن نہ ہو جو پہلے بیان ہوئی ہے، ایک بہن، 2 بہنیں یا صرف اکلوتا بھائی، ایسا نہ ہو، بلکہ انتقال ہوا کسی شخص کا اور اس کا بھائی بھی ہے بہن بھی، چاہے ایک بھائی ہو ایک بہن یا زیادہ ہوں، یا عورت کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے بعد اس کے وارثین میں بھائی اور بہنیں ہیں، یعنی صرف بھائی نہیں ہے اور صرف بہن نہیں ہے بلکہ دونوں کا مجموعہ ہے، چاہے 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ تو پھر اللہ نے اصول بیان کر دیا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ پوری وراثت بہن بھائیوں میں جائے گی اور اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگی کہ ہر بھائی کو بہن کی نسبت دگنا ملے گا۔ تو یہ وراثت کے احکام ہر لحاظ سے اللہ نے سورہ نساء میں کمپلیٹ کر دیے، جتنی صورتیں ممکن تھی۔ اس لیے آگے اللہ فرماتا ہے یبین اللہ لکم، اللہ خوب کھول کھول کے تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، ان تضلوا، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔